بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات گرامی اور پردہ نشین خواتین، ہم تمام اس بات سے واقف ہیں کہ ہم اسلامی مہینوں میں دوسرے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں کے بعد آنے والا پہلا مہینہ ہے۔ تو حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو ان مہینوں کے بعد لگاتار 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آنے والا پہلا مہینہ سفر کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اس کی ترتیب دوسری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، سفر یہ عربی زبان کا ایک کلمہ ہے۔ سفر کے معنی اہل علم نے بتائے ہیں، اہل لغت نے بتائے ہیں کہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ سفر کے مہینے میں مکے کو خالی کر کے نکل جاتے ہیں، سفر پر نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ سفر حرمت والے مہینوں کے بعد آنے والا مہینہ ہے، تو اس میں اہل مکہ کے اطراف جو قبائل ہیں، کبھی ان سے جنگ ہو جاتی تو ان سے جنگ کرتے اور ان کے پورے مال و متاع کو لے کر انہیں خالی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ سفر میں خالی پن کا معنی پایا جاتا ہے، جسے سفر کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں محترم سامعین و سامعات، عرب کے پاس زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کے تعلق سے 2 بڑی غلطیاں پائی جاتی تھیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ کہ وہ سفر کے مہینے کو اپنی خواہشات کے مطابق مقدم اور مؤخر کیا کرتے ہیں، آگے پیچھے کیا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا: انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو مقدم مؤخر کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا اپنی خواہشات کے مطابق، تو یہ کفر میں اور زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ یا پھر زمانے جاہلیت میں عرب جب انہیں جنگیں لڑنی ہوتی یا پھر کوئی اور غلط کام، جو گناہ کا کام کرنا ہوتا، جو حرمت والے مہینوں میں نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے کہ ہم محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور سفر کے مہینے کو محرم کا مہینہ سمجھیں گے۔ تو جب محرم کو انہوں نے سفر بنا لیا، جو محرم حرمت والا مہینہ ہے، تو حیلے بہانے سے انہوں نے محرم کو سفر کا مہینہ تسلیم کر لیا۔ تو پھر سفر کے مہینے میں وہ بدعتیں، وہ جنگ و جدال کیا کرتے، گناہ کیا کرتے اور غلط کام کیا کرتے تھے، جو حرمت والے مہینوں میں وہ لوگ کرنے سے اجتناب کیا کرتے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے پاس پائی جانے والی بڑی غلطی تھی کہ وہ اپنے خواہشات کے مطابق مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے، اور اپنی خواہش نفس کے مطابق اس میں گناہ بھی کیا کرتے اور اس میں غلط کام کیا کرتے جو حرمت والے مہینوں میں نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں عربوں کے پاس سفر سے متعلق ایک اور بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور سفر کے مہینے سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ سفر کا مہینہ آتا تو سمجھتے کہ سفر کا مہینہ مصیبتوں والا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ تکلیفوں والا مہینہ ہے، جس کی وجہ سے سفر کے مہینے میں بہت سارے اچھے کام کرنے سے وہ رک جایا کرتے تھے۔ مثلا شادی بیاہ کرنی ہو تو نہیں، سفر کے مہینے میں نہیں کرتے، بلکہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرو گے تو رشتہ نہیں چلے گا۔
سفر کے مہینے کی نحوست سے لگ جائے گی. اگر کوئی تجارت کرنی ہوتی یا کوئی اور بڑا کام کرنا ہوتا تو انتظار کرتے، سفر کے مہینے میں کبھی نہیں کرتے. سمجھتے کہ سفر کے مہینے میں تجارت کی جائے تو ضرور خسارہ ہوگا، سفر کے مہینے میں فلاں کام کیا جائے تو فلاں چیز ہوگی. تو اس طرح کے جو غلط عقیدے زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں پائے جاتے تھے، لیکن اسلام نے ایسے تمام عقائد پر رد کیا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو توحید خالص اپنانے کی دعوت دیتا ہے. ایسی توحید جس میں بندے کے دل میں صرف اللہ کا ڈر و خوف ہو. ایسی توحید جو تمام باطل عقائد کو بندے سے دور کر دے. جب بندہ توحید پر عمل کرتا ہے، توحید کا علم حاصل کرتا ہے، موحد بنتا ہے، تو اس سے اس طرح کی باطل چیزیں، اس طرح کے غلط عقائد اس سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں. توحید کے جو مخالف چیزیں آتی ہیں جیسے شرک و بدعت کا، وہ بھی ہم معلوم کریں کیا چیز ہے، تاکہ انسان ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو چند چیزیں سکھائی تھی. عبداللہ بن عباس کوئی بڑی عمر کے صحابی نہیں تھے، چھوٹے صحابی تھے. اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت ان کی کوئی بڑی عمر نہیں تھی، چھوٹے شمار کیے جاتے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بچپن ہی سے ان کی صحیح عقیدے پر بڑی بہترین تربیت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھانے جا رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے سکھایا، کہا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تمہیں مانگنا ہو تو صرف ایک اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں مدد طلب کرنی ہے تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرو. پھر آگے سکھایا، وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اللہ کے رسول نے انہیں سکھایا کہ اگر پورے کے پورے لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اللہ کے رسول نے فرمایا، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا اور یہ بھی جان لو کہ پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانے کی ٹھان لے، تب بھی صرف اتنا ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کیا ہی بہترین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو سکھائی ہے، تاکہ بچے کے دل میں شروعی سے اللہ کی محبت آ جائے، تاکہ بچے کے دل میں شروعی سے توحید راسخ ہو جائے. دیکھیں بہترین بات اللہ کے رسول نے بتائی، کہا کہ پوری دنیا مل کر تمہارا بال باقا نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو پتہ چلا کہ توحید ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمیں توحید کو سیکھنا چاہیے، ہمیں توحید اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی پرورش توحید پر ہو جائے. دیکھیں محترم سامعین، زمانے جاہلیت کے جو عقائد ہیں ان میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ سفر کے مہینے کو بڑا منحوس مہینہ سمجھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غلط عقیدے پر کاری ضرب لگائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو بذات خود نہیں لگتی. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ولا طیرة، اور اسلام میں بدشگونی کا بدفعلی کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ولا سفر، اور اسی طرح سفر کا مہینہ منحوس وغیرہ ہوا نہیں کرتا. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں پائے جانے والے 4 عقائد پر رد کیا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوى. زمانے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک کی بیماری خود بخود اللہ کی اجازت کے بغیر خود بخود دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عقیدے پر رد کیا اور کہا کہ بیماری خود بخود کسی اور کو نہیں لگتی. اللہ اگر چاہے کسی کے حق میں بیماری کو مقدر کر دے تو بیماری اسی وقت اسے لگے گی، ورنہ وبا عام ہو جائے اللہ کی اجازت کے بغیر ایک کی بیماری کسی اور کو نہیں لگتی.
تو اللہ کے رسول نے زمانے جاہلیت کے عقیدے پر رد کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے پھر فرمایا وَلَا تِيَرَاتَ، اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں، بدشگونی کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں کہ انسان بدشگونی لے، بدفعلی لے اور اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرے، تو اس طرح اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رسول نے آگے زمانے جاہلیت کے اور ایک عقیدے پر رد کیا اور فرمایا وَلَا هَامَةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہامہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کسی کا عزیز قتل کر دیا جائے، کسی کے کوئی رشتہ دار کا قتل ہو جائے، جب تک اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا جاتا تب تک وہ قاتل کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے اور لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ تو اس طرح زمانے جاہلیت میں غلط عقیدہ پایا جاتا، اللہ کے رسول نے اس پر بھی رد کیا۔ اور پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَلَا سَفَرَ، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطلب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ بدشگونی لینے کا مہینہ نہیں ہے۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو اس نے بھی برا مہینہ، منحوس مہینہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے، چاہے وہ رجب ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ، محرم ہو، جو حرمت والے مہینے اس کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوتا، اس احترام کی وجہ سے وہ حرمت والے مہینوں میں بہت سارے غلط کاموں سے رک جاتے، لوٹ مار سے رک جاتے، جنگ و جدال سے رک جاتے، لیکن جیسے حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو وہ آزاد ہو جاتے تھے اور اس کے بعد برائیاں کرنے لگتے۔ تو مسلسل 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آنے والا مہینہ سفر کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں وہ خوب لوٹ مار کیا کرتے، خوب دوسروں کو تکلیفیں پہنچایا کرتے، جس کی وجہ سے زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس مہینہ تصور کیا جانے لگا، جبکہ اسلام نے ایسے تمام غلط عقائد پر رد کیا ہے۔ اور اسلام نے بتایا کہ مہینہ بذات خود کوئی منحوس نہیں ہوتا، ہر مہینے میں خیر بھی ہو سکتا ہے، ہر مہینے میں شر بھی ہو سکتا ہے، خیر اور شر کا دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی طرح بدفعلی یا بدشگونی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ بڑا مرض ہے جو امت میں بدشگونی کی شکل میں پھیل گیا ہے، جو انسان، جو مسلمانوں کے عقیدوں میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے زمانے میں بدشگونی کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا کوئی راستے میں چل پڑتا ہے، سامنے سے بلی اس کا راستہ کاٹے، توبہ توبہ توبہ، پتہ نہیں کیا کیا عقائد اس کے ذہن میں آتے ہیں، کیا کیا باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 10 قدم پیچھے آ جاؤ ورنہ آج کے دن تمہارا گیا، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ اور الگ الگ ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، بدشگونی نہیں کہ الگ الگ چیزیں ان کے پاس پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی نے کوے کی کوئی آواز سن لی، گھر پر بیٹھ کے کوا کائیں کائیں کرے، تب غلط تصور لے لیا کہ آج کے دن خراب ہو جائے گا، آج مجھے کوئی کاروبار کرنا نہیں ہے، آج مجھے کوئی اچھا کام کرنا نہیں ہے، آج کے دن کوئی سفر کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی رات میں الو کو دیکھ لے، الو کی آواز سنے، اس سے بدفعلی لی، اس سے بدشگونی لی۔ اس طرح سے بے شمار عقائد زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے، اور افسوس کہ تمام عقائد آج بھی ہمارے درمیان لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، کچھ لوگ ہیں جو مہینوں سے بدشگونی لیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں مہینہ بیکار مہینہ ہے، فلاں مہینے میں خیر نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں خاص خاص ایام ہیں، خاص خاص دن ہے، یہ دن بڑا برا دن ہے، یہ دن نحوست والا دن ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص وقت سے، خاص گھڑیوں سے، خاص ٹائم سے بدشگونی لیا کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ فلاں دن اگر یہ وقت آیا تو یہ وقت اچھا نہیں ہے، اس سے ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نمبر سے بدشگونی لیتے ہیں، ارقام سے بدشگونی لیتے ہیں۔ تو بدشگونی کی بے شمار مثالیں ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں، اور اسلام نے ان تمام قسموں پر رد کیا ہے۔ اسلام نے تمام عقائد کو، تمام بدشگونی کی قسموں کو اسلام نے رد کیا، اور اسلام نے تمام، اللہ کے رسول نے بے شمار، اللہ کے رسول نے ان تمام پر رد کیا ہے۔ دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر ولا تطیر له، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود بدفعلی لے یا جس کے لیے بدفعلی لی جائے، ولا تکہن ولا تکہن له، اور جو خود کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، فائدہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو ذرہ برابر فائدہ نقصان
نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان الامر كله للہ، کہ ہر قسم کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرة من حاجة فقد اشرک، اگر کسی نے بدفعلی دے کر کسی کام سے رک گیا، کوئی بدفعلی کی وجہ سے بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقد اشرک، ایسے شخص نے شرک کا ارتکاب کیا، ایسے شخص سے شرک واقع ہو گیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اسے بدشگونی کو یا بدفعلی کو اپنے نفع نقصان کا سبب بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے جسے نفع نقصان کا سبب نہیں بنایا ہے، جس کی وجہ سے اسے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ردته الطیرة من حاجة فقد اشرک، جو کوئی بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام سے رک جائے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو محترم سامعین و پردانشی خواتین غور سے سن لیں، ہمارے معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں جہاں بے شمار بدعات پائی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ میں اس طرح غلط عقائد بھی پائے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں غلط عقائد کا خاتمہ ہو جائے۔ دیکھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدفعلی لینا، بدفعلی کی وجہ سے کسی کام سے رک جانا، یہ چیز شرک شمار ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بھی کبھی ایسی کوئی بدشگونی ہمارے ذہنوں میں آ جائے، تب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ذکر کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بدفعلی کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک جاتا ہے تو اس نے شرک کیا، تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما کفارۃ ذلک، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر مان لے کسی کے دل میں ایسی بات آ گئی، ہو سکتا ہے معاشرے میں رہتے رہتے معاشرے کی کسی برائی کا اثر اس نے قبول کر لیا ہو، ایسے کبھی کسی چیز اس کے ذہن میں آ گئی تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ یہ پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، یہ کلمات سکھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت بندہ یہ کلمات ادا کرے، کہے کہ اللہ خیر تیری ہی طرف سے آنے والا ہے، اور مصیبت اور تکلیف بھی اور نقصان بھی تیری ہی طرف سے آتا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرا علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس میں بھی توحید کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو یہ دعا یاد رکھیں، یہ کلمات یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے بدشگونی کا کفارہ بتایا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی خوف آ جائے، بدشگونی کی وجہ سے کوئی اس کے دل بدشگونی سے دل میں جگہ کر لے، تو فوراً کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرے کہ اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ خیر تیری طرف سے آنے والا ہے، ولا طیر الا طیرک، نقصان بھی ہونا ہے جو تیری طرف سے آنے والا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں محترم سامعین، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شخص بدشگونی کا عادی ہو جاتا ہے، بدفعلی لینے کا عادی ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص اپنے آپ کو بڑے نقصان اور خسارے میں ڈال لیتا ہے۔ دنیا اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ ہر چیز میں بدشگونی نکالنے لگتا ہے، ہر چیز میں بدشگونی سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر سے صبح میں نکلتا ہے، راستے میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی واقعہ اس کے ساتھ پیش آئے تو اسے بدشگونی سے جوڑتا ہے۔ اگر سمجھے راستے میں کسی کانی شخص سے ملاقات ہو جائے تو سمجھے گا کہ آج کا میرا دن خراب ہو گیا، وہ نہ اپنی دکان کھولتا ہے، نہ کوئی اور کاروبار کرتا ہے، نہ کوئی بے و شراء کا معاملہ کرتا ہے، تو ایسا بندہ پورے خسارے میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اس مہینے کے سفر کے آخری جو بدھ آتا ہے، سفر کا جو آخری بدھ ہے، اس بدھ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں پائی جانے والی بدعتوں میں سے سفر کے مہینے میں یہ بدعت بھی پائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں جو آنے والا آخری بدھ ہوتا ہے، اس بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس دن بڑی مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو لوگوں نے اس کے تدارک کے طور پر اور ایک بدعت ایجاد کر لی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر بدھ میں مغرب سے عشاء کی نماز کے دوران خصوصی کوئی نماز پڑھتے ہیں،
خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ان پر آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی، ان پر آنے والی تکلیفیں ٹل جائیں گی، تو یہ اور بڑی مصیبت ہے جو اس مہینے میں کی جانے والی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے۔ یاد رکھیں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو عقائد تھے اس پر کافی رد کیا ہے۔ دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو برا سمجھتے تھے، سمجھتے کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنا، اس کے ذریعے نکاح کیا شوال کے مہینے میں نکاح کیا جائے گا تو ایسا رشتہ نبھنے والا نہیں ہے، ایسا رشتہ چلے گا نہیں، اور زمانے جاہلیت کے لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے سے کتراتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا، پھر فرماتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ میری رخصتی شوال ہی کے مہینے میں بھی ہے۔ پھر آگے آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی بیوی نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے زمانے جاہلیت کے عقیدے پر رد کیا کہ مہینوں سے بدشگونی لینا، خاص گھڑیوں سے بدشگونی لینا یا بدشگونی کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، اسلام نے ان تمام قسموں پر رد کیا ہے اور ان تمام چیزوں کے تمام بدشگونی کے دروازوں کو اسلام نے بند کر لیا ہے۔ دیکھیے آپ جب انسان پازیٹیو سوچتا نہیں بلکہ منفی سوچتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے، جب الٹا سوچنے لگتا ہے تو انسان کو جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے بدشگونی کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان اپنے دماغ میں سوچتا ہے، اپنے دل میں سوچ لیتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے فلاں چیز ہو جاتی ہے۔ جب منفی سوچتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے، نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے شیطان کوئی نہیں واقعہ، کوئی حادثے کو اس کے ساتھ جوڑ کر اس کے سامنے لاتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں چیز ہونے کی وجہ سے تیرے ساتھ برا معاملہ ہوا، فلاں کی وجہ سے فلاں ہوا۔ تو انسان سب سے پہلے اپنے نیگیٹو سوچنا چھوڑ دے، انسان مثبت سوچے، پازیٹیو سوچے، انسان وسوسوں کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لے۔ جب شیطان انسان کے دل وسوسے ڈالتا ہے اور انسان وسوسوں کے ساتھ بہہ جاتا ہے تو شیطان کا کام اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کوئی نہ کوئی مناسبت لا کر، کوئی نہ کوئی تعلق جوڑ کر، کوئی نہ کوئی حادثے کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور اسے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، اس کے عقیدے میں خلل ڈال دیتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کا تعلق وسوسوں سے ختم کر دے، وسوسوں سے دور رہنے کی کوشش کرے، انسان مثبت سوچے، پازیٹیو سوچے اور منفی نیگیٹو سوچنے سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جب انسان کالا چشمہ پہن کر دنیا کو دیکھے گا تو دنیا میں اسے کالی ہی نظر آئے گی، جب اپنا چشمہ بدل لے اور دنیا کو صاف نظروں سے دیکھے تب دنیا بھی اسے اچھی دکھے گی۔ تو اسی طرح جب انسان کی فکر صاف ہوگی، اس کی فکر مثبت ہوگی تو اسے چیزیں بھی صحیح نظر آئیں گی۔ جب اس کی فکر نیگیٹو ہوگی، منفی ہوگی تو شیطان کو اپنے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور شیطان اپنا کام بڑی آسانی سے کر جاتا ہے۔ دیکھیں محترم سامعین، انسان بدشگونی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ بدشگونی سے بچنے کے لیے سب سے پہلا سبب یہ کہ انسان اپنے عقیدے کو درست کر لے، عقیدہ توحید کو جان لے، ایک اللہ پر کامل ایمان لے آئے اور تقدیر کے ہر فیصلے سے انسان راضی ہو جائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی فضا دیکھ۔ تو پتہ چلا کہ انسان اپنے تقدیر سے راضی ہو، تقدیر کا جو بھی فیصلہ ہوگا انسان اس پر راضی رہے، کیونکہ تقدیر میں جو ہے انسان کو ملنا ہی ہے۔ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا انما اصابک لم یکن لیخطئک، اگر تمہاری تقدیر میں تمہیں کوئی چیز ملنی ہے تو کبھی چوکنے والی نہیں، ضرور مل کر رہے گی۔ وانما اخطاک لم یکن لیصیبک، اگر تمہاری تقدیر میں کوئی چیز تم سے چوکنی ہے تو چوک کر رہے گی، تمہیں وہ کبھی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تو انسان تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اور ایک اللہ پر بھروسہ رکھے، سمجھے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک اللہ سے سوال کرے، ایک اللہ سے مانگے، ایک اللہ کے سامنے اپنی تکلیفیں، اپنے درد کو رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرآها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ زمین میں اور تمہارے نفسوں میں، تمہارے جانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمام کی تمام
تمہاری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو جو مصیبت آتی ہے کسی بدشگونی کی وجہ سے نہیں، کہ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے، نہ الو کے دیکھنے کی وجہ سے، نہ اس طرح سے جو عقائد معاشرے میں ہیں، بس اوقات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے جو انسان کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، انسان کی تقدیر میں جو انسان کو مل کر رہتا ہے، قرآن کریم اور جگہ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی واقف، ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو محترم سامعین، آپ نے مختصر سن لیا کہ سفر کے مہینے میں زمانے جاہلیت میں کیا کیا عقائد پائے جاتے اور ہمارے زمانے میں لوگوں کے کیا کیا عقائد ہیں۔ سفر کے مہینے کو لوگ کس طرح بدشگونی والا مہینہ سمجھتے ہیں، منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور پھر سفر کے مہینے میں کی جانے والی بدعتیں بھی آپ نے سن لی۔ تو اسی طرح ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ یاد رکھیں سفر کا مہینہ یا کسی بھی مہینے کا بذات خود خیر و شر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں گے تو اسلامی تاریخ کے کچھ واقعات، کچھ ناخوشگوار واقعات سفر کے مہینے میں پیش آئے ہیں، اسی طرح کچھ خوشگوار واقعات بھی سفر کے مہینے میں پیش آئے ہیں۔ تو سفر کے مہینے کا نحوست سے جوڑنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، تاریخ کے اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ دیکھیں سفر کے مہینے میں بئر معونہ جو مشہور تاریخ کا واقعہ ہے، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اللہ رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ رسول سے درخواست کی، اللہ کے رسول ہمارے قبیلے کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے چند علماء کو، چند صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 70 صحابہ کو اس شخص کے ساتھ بھیج دیا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو، جو قراء تھے، جو علماء تھے، جو دین کا علم رکھنے والے تھے، جو دین کے داعی تھے، انہیں دھوکے سے 70 صحابہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو مشہور یہ جو واقعہ جو پیش آیا، یہ واقعہ سفر ہی کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ تو اسی طرح ایک خوشگوار واقعہ جو سفر کے مہینے میں پیش آیا وہ یہ کہ خیبر کی فتح سفر ہی کے مہینے میں پیش آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینے سے محرم کے آخری ایام میں نکلے خیبر کی طرف، اور خیبر کا قلعہ اور خیبر کی مکمل فتح، یہودیوں پر مسلمانوں کو پوری طرح فتح سفر کے مہینے میں ہی حاصل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ تاریخ کے اعتبار سے بھی سفر کا نحوست سے یا سفر کا کسی اور چیز سے جوڑنا، سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ خیر اور شر کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام باطل عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔